میری بھاری آواز آج آپ کو سننا پڑے گی کیونکہ میرا گلا کافی خراب ہے اور زکام بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میری آواز کافی زیادہ بھاری ہو گئی ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں ایپیسوڈ لانگ نہیں لکھ پائی۔ انشاءاللہ کل آپ کو لانگ ایپی دوں گی۔ آج کا دن تھوڑا کمپرومائز کر لیں اور امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ آج کی ایپیسوڈ کافی تھرل اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کل انشاءاللہ لانگ ایپی آئے گی اور ایپیسوڈ پڑھ کر ریویو دینا مت بھولیے گا۔ فنائے دالہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 14۔ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے وہ نوجوان مرد ایک 18 سالہ لڑکی کے پاس بیٹھا جو بگڑی ہوئی حالت میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر کالک، پھٹے ہوئے کپڑے، دوپٹہ اس کے وجود پر نہ تھا۔ وہ حد سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ پیچھے ہٹو گدھے، اس نوجوان مرد کے سینے پر زور سے مکہ مارا، جیسے اسے مرد کا خود کے قریب بیٹھنا پسند نہ آیا ہو۔ میں گندا نہیں ہوں، میں تمہارا بہت زیادہ دھیان رکھوں گا، تمہیں سدا اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ اپنے ہاتھ اس لڑکی کی جانب بڑھائے جو کانپ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس نوجوان اور مضبوط مرد کی آنکھیں نم ہوئیں۔ گندا کہہ کر وہ زمین پر پڑا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال گئی، جو لکڑی کی طرح سخت تھا۔ اس نوجوان شخص نے بہت کوشش کی کہ وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں نہ ڈالے۔ اس کی حالت ناقابل برداشت تھی۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور اس کے لیے ڈھیر سارے کھانے لے کر آیا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھائے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ساتھ زیادہ اور مختلف قسم کے کھانے دیکھ کر اپنے دونوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے خود کو چھپاتے ہوئے پوچھا، یہ کھانا ہے؟ تمہیں بھوک لگی؟ اس سے قبل وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، وہ لڑکی بے صبری سے مختلف کھانے میں سے ایک ڈش اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر بڑے بڑے نوالے اپنے منہ میں ڈالنے لگی۔ نہ جانے وہ کب سے بھوکی تھی۔ تمہیں پسند آیا؟ وہ زبان سے جواب دیے بغیر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بس کھانے میں مصروف تھی۔ ایک پلیٹ رکھ کر وہ دوسری ڈش اٹھاتے ہوئے کھانے لگی۔ اس نوجوان شخص کا شدت سے دل چاہا کہ اس لڑکی کو سختی سے اپنے سینے سے لگا کر محسوس کرے، لیکن وہ تو اس کے پاس بیٹھنے پر گھبرا جاتی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے سے کھائے جا رہی تھی۔ اس نے بالکل بھی اس لڑکی کو نہ روکا۔ کھانے سے وہ بس چاہتا تھا کہ وہ جی بھر کر اپنا پیٹ بھرے۔ پانی گلے میں نوالا پھنسا تو آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر کھانے میں گرے۔ فوراً پانی کا گلاس اس لڑکی کی جانب بڑھایا۔ ایک سانس میں ہی وہ پورا گلاس اپنے اندر انڈیل گئی۔ بس اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیوار کے ساتھ سر ٹکایا اور کچھ لمحے میں ہی وہ پرسکون نیند سو گئی، کیونکہ آج پہلی مرتبہ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔
اس کے سونے کی دیر تھی۔ اس شخص نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجا۔ حصار اس قدر اس کے گرد سخت کیا جیسے کوئی اسے چھین کر لے جائے گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری جان کہہ کر اسے اٹھا کر ایک خوبصورت بیڈ پر اسے لٹایا۔ لحاف اس کے اوپر دے کر ایک مرتبہ پھر سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر لائٹ آف کر کے سائیڈ لیمپ آن کیا اور باہر چلا گیا۔ جب میں نے تمہیں کمرے کی صفائی کی ذمہ داری دی تھی تو وہاں روٹی کا ٹکڑا کیا کر رہا تھا؟ ایک عورت ملازمہ سے نہایت سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے اپنی پیشانی مسلی۔ اسے ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جس میں اس کی جان بستی ہے اس نے لکڑی کی مانند سخت روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے۔ سر، میں نے صفائی کی تھی، مجھے نہیں معلوم کیسے۔ جب اس شخص کی خونخوار نظریں خود کی جانب دیکھیں تو سر جھکا گئی۔ آج کے بعد اگر مجھے ذرا سی بھی تم لوگوں کے کام میں کوتاہی نظر آئی تو سب کو یہاں سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ سب پر غصے سے چلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دلہاب خان زادہ صبح کے 9 بجے ہی گھر سے نکل کر بال کٹوانے گیا۔ فوجی کٹ کروایا۔ جب اس کے بال کٹ رہے تھے اسے جی بھر کر ترسم پر غصہ آیا جس کی وجہ سے اس کے خوبصورت بال ضائع ہوئے تھے، اور اس وقت وہ ڈیرے پر موجود ایک آدمی کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ سردار، وہ آدمی اس وقت اوشین بلو ہوٹل میں موجود ہے۔ اس کے وفادار آدمی کے بتانے کی دیر تھی۔ ڈیرے میں موجود کمرے میں گیا اور وہاں سے اپنی گن اور چاقو اٹھا کر جیپ میں بیٹھ کر ہوٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی جیپ کے پیچھے 7 جیپ موجود تھیں جس میں گارڈز تھے۔ دلہاب نے اپنے خاص آدمی کو میسج کیا کہ اس آدمی کو لے کر پرانے ڈیرے پر آئے۔ دلہاب کے تمام آدمی ہوٹل گئے اور وہاں سے اس آدمی کو اٹھا کر ڈیرے پر لے گئے۔ دلہاب کے ڈیرے پر پہنچنے سے پہلے ہی آدمی وہاں موجود تھا۔ وہ آدمی اس وقت خوف سے کپکپا رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ سردار دلہاب خان زادہ کی وحشت سے اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب وہ اپنی رعبدار شخصیت لیے بھاری قدم اٹھاتے ڈیرے میں موجود ایک ویران سے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ ابھی دلہاب اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے بھی نہ تھے کہ وہ کپکپاتے ہوئے بولا، جسم میں حد سے زیادہ کپکپاہٹ طاری تھی۔ میری عزت کے بارے میں تم بونگے تھے۔ تم نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کی ہاتھ کی پشت پر جیب سے چاقو نکالتے ہوئے مارا۔ یہاں پر سردار کے ہاتھ نہ رکے۔ اس ہاتھ سے چاقو نکال کر دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے اس کے کندھے پر مار دیا۔ کمرے میں ہر طرف اس کی دردناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ دلہاب نے اس کا چہرہ دبوچ کر اس کی زبان کے درمیان پر کٹ لگایا۔ آج کے بعد کسی کے بارے میں بولنے کے قابل نہیں رہو گے
تم؟ دلہاب نے چاقو پکڑ کر اس کے گردن پر 6 سے 7 مرتبہ مارا اور پھر آخری مرتبہ اس کی گردن میں چاقو اتارتے ہوئے دوسری جیب سے گن نکال کر اس کی پیشانی اور سینے پر گن میں موجود ساری گولیاں مار دی۔ سردار چھوڑ دے۔ دلہاب کے خاص آدمی نے اس کے ہاتھ سے گن پکڑ لی۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری عزت کے بارے میں بات کرنے کی؟ دلہاب اس کی گردن سے چاقو نکال کر اس کے تھائس پر مارنا شروع ہو گیا۔ سردار بس کر دے، وہ مر گیا ہے۔ دلہاب کے خاص آدمی نے بامشکل اسے مردہ جسم سے دور کیا۔ اس کی سفید شلوار قمیض لال رنگ میں رنگی ہوئی تھی، چہرے پر خون کے قطرے، ہاتھ خون آلود۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر خون نہ لگا ہو۔ اس آدمی کو کس نے ہائر کیا تھا، پتہ لگواؤ۔ دلہاب کی وحشت زدہ نظریں ابھی بھی اس آدمی کے بے جان وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس آدمی کو کسی نے ہائر کیا ہے، کیونکہ وہ جیسے کپا رہا تھا۔ اس سے صاف واضح ہوا کہ وہ کسی کے لیے کام کرتا ہے۔ دلہاب لمبے ڈگ بڑھتا جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے ڈیرے پر گیا اور اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ وہ اس حال میں ہرگز گھر نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کے لیے وہ ایک سنجیدہ اور سخت انسان تھا، لیکن دنیا اس کا اصل روپ جانتی تھی کہ سردار دلہاب تیمور خانزادہ کس قدر شفاق ہے۔ خود کو کافی حد تک پرسکون کر کے گھر کی جانب روانہ ہوا تاکہ دوپہر کا کھانا سب کے ساتھ کھائے۔ السلام علیکم۔ بڑی حویلی داخل ہوتے ہی لاؤنج میں موجود خان حویلی کے سب افراد کو سلام کیا، جس کا جواب سب نے یک زبان دیا تھا۔ خیریت ہے؟ آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ ریحانہ خانم نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھایا اور محبت باش لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں واپس چلے جاتا ہوں۔ ریحانہ خانم نے ہلکی سی چپت اس کے کندھے پر لگائی، جیسے کہنا چاہ رہی تھی، تم مجھے واپس جا کر دکھاؤ۔ آئندن ان دونوں کی تکرار دیکھ کر مسکرایا۔ رات کو اس نے لیٹ نائٹ ڈیوٹی دی تھی، اس وجہ سے آج اسے چھٹی تھی۔ سونیا بھی یونیورسٹی سے گھر آ گئی اور اس وقت سب لاؤنج میں موجود تھے۔ ترسم ہر چیز سے بے خبر اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ دلہاب نے ایک نظر اس ننھی سی گڑیا پر ڈالی جس کے سر پر حجاب تھا۔ وہ اپنی گڈا گڈی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کا دیو اس پر نظر رکھنے والے کو ایک گڈے کی طرح ہی بسل کر آیا ہے۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ دلہاب نے صوفیہ خانم کا ہاتھ پکڑا جو اس کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ ریحانہ خانم نے حامی میں سر ہلایا، کیونکہ صبح کے وقت سردار انہیں آئندن کے ساتھ ہوئی گفتگو کے بارے میں بتا چکا تھا۔ ہاں بولو بیٹا۔ صوفیہ خانم نے دلہاب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حد سے زیادہ محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں آئندن اور نمیرہ کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ پھوپھو، نمیرہ بچور ہے، وہ میاں بیوی کے رشتے کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتی ہے۔ آئندن کم عمر ہے، لیکن مجھے یقین ہے وہ ہر ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھائے گا۔
آئدن احسان کے چہرے پر خوشی کا ہر رنگ موجود تھا۔ اس کی محبت مکمل طور پر اب اس کے حوالے ہونے والی تھی۔ دلہام کا لہجہ اس قدر پرسکون تھا کہ صوفیہ خانم نے حامی میں سر ہلایا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اب جلد از جلد ان کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے۔ صوفیہ خانم نے جب نمیرہ کی جانب دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے موڑے نے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ جب انہوں نے اس کا نکاح آئدن سے کروایا تھا وہ تب بھی راضی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی موڑے کی خوشی کے لیے اس نے نکاح کر لیا۔ میرے خیال سے صوفیہ 2 ہفتے بعد کی ڈیٹ صحیح رہے گی رخصتی کے لیے، ریحانہ خانم نے مسکراتے ہوئے کہہ کر کھڑے ہوتے صوفیہ کو گلے لگایا تو انہوں نے بھی حامی میں سر ہلا دیا۔ نمیرہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے برداشت سے یہ بات باہر تھی کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے وہی اسے اپنے بھائی کو سونپ رہا ہے۔ آئدن کے دل میں ایک پل کے لیے تکلیف پیدا ہوئی۔ وہ جانتا تھا نمیرہ کیوں وہاں سے اٹھ کر گئی ہے۔ دوسروں کے لیے وہ ایک شرمیلا پن تھا، لیکن اصل وجہ تو اس کا شوہر جانتا تھا۔ لالا دلہام جیسے ہی دوسرے صوفے پر بیٹھا، آئدن پیار بھرے لہجے میں اسے پکار کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ شہریار کو پتہ چل گیا کہ یہ ضرور کوئی تماشا کرنے والا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے گھر آیا تھا جب دلہام صوفیہ خانم سے رخصتی کی بات کر رہا تھا۔ میں اتنی کم عمر میں باپ بن جاؤں گا اور آپ مجھ سے 9 سال بڑے ہیں۔ آپ تو کوئی 10 سال بعد۔ اس بیچارے کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے جب دلہام نے اس کی گردن پیچھے سے پکڑ کر سختی سے دبائی۔ چہرہ یکدم سرخ ہوا، ہاتھوں کو مٹھی میں تبدیل کر لیا، کہیں اس کے منہ سے درد بھری چیخ نہ نکل جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد اس طرح کا فضول قسم کا مذاق میرے ساتھ نہیں کرنا، اور دوسرا جو بچہ پیدا ہوگا وہ سردار دلہام خان زادہ کے پاس رہے گا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ تمہارا ہوگا؟ آئدن نے آنکھیں پھاڑے اپنے لالا کی جانب دیکھا۔ یعنی کہ بچہ اس کا اور رہے گا اپنے بڑے بابا کے پاس؟ اس نے بار بار نفی میں سر ہلایا۔ لالا، وہ میرا بچہ ہوگا تو میرے پاس رہے گا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ کس کے پاس رہے۔ بس کر دو تم دونوں، اب بھی رخصتی ہوئی نہیں اور تم پہلے ہی بچے کی پلاننگ کرنا شروع ہو گئے ہو۔ صوفیہ خانم اور ریحانہ خانم ایک ساتھ بولی۔ دلہام کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی تو وہ دونوں درمیان میں ہی بول پڑی۔ اسی پل قندیل نیچے آئی اور سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے آتے ہی ترسم بھاگ کر دیو کی گود میں بیٹھ گئی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا دیا جو گڈا گڈی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت زمین کو سلامی پیش کر رہے تھے۔ یہ چیز قندیل کو آگ بگولا کر گئی۔ اس نے حد سے زیادہ ترسم کو ڈرایا تھا، لیکن وہ پھر سے دلہام کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ سردار کو اس کا ڈرنا عجیب لگ رہا تھا۔ لالا، آپ نے بال کیوں کٹوائے؟ سونیا اور آئدن دلہام کے فوجی قد کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ جہاں تک انہیں یاد تھا ان کا لالا
اپنے بالوں کو لے کر حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ وہ کبھی اپنے بال نہیں کٹواتا تھا۔ اس کے بال ہمیشہ گھنے ہوتے تھے لیکن وہ لمبے نہیں ہوتے تھے۔ وہ بس کٹوا دے۔ دلہام خانزادہ کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ اب انہیں کیا بتاتا کہ اس کی 4 فٹی بیوی نے اسے اٹھانے اور بدلہ لینے کی خاطر اس کے بال کاٹ دیے۔ ریحانہ خانم اپنے دونوں بچوں کی باتیں سن کر مسکرائی۔ انہیں اصل وجہ معلوم تھی۔ آنند نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی جب دلہام ترسم کو گود میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ اس سے قبل اس کی طبیعت بگڑتی ریحانہ خانم کو ترسم کا ڈرنا ایک مرتبہ پھر سے تشویش میں مبتلا کر گیا کیونکہ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ شہریار کی نظر ہبا پر پڑی جو چائے لینے ان کی جانب آ رہی تھی۔ لیے واللہ کیا خوبصورتی تھی اس لڑکی کی جو ایک نظر میں ہی سامنے والے کو اپنا دیوانہ بنا دیتی تھی۔ وہ چائے ٹیبل پر رکھ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ شہریار نظریں بچاتے ہوئے اس کے پیچھے کچن میں گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اچانک اپنے پیچھے آواز سن کر جھٹکے سے مڑی۔ سامنے شہریار خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ پہلے اسے باہوں میں اٹھا کر ہاسپٹل لے جانا اور دوبارہ باہوں میں اٹھا کر حویلی واپس لے آنا عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا۔ ٹھیک، یک لفظی جواب دے کر سنک کی جانب متوجہ ہوئی اور برتن دھونے لگی۔ اچھا جھجک کیوں رہی ہو مجھ سے؟ شہریار اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہبا کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ زمین پر گرتے چکنا چور ہو گئی۔ گھبرا کر نیچے زمین کی جانب دیکھا۔ ہاتھ شیلف پر رکھے ہوئے برتنوں کے ساتھ ٹکرایا اور تقریباً 15 برتن زمین پر گر کے ٹوٹ گئے۔ یکدم آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ شور کی آواز سن کر ریحانہ خانم کچن میں داخل ہوئی۔ ایک نظر ہولے ہولے لرزتے ہوئے ہبا کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں سے بے شمار آنسو نکل رہے تھے، اور پھر شہریار کی جانب دیکھا جو حیرانگی سے کبھی زمین پر گرے برتنوں کی جانب دیکھتا، کبھی ہبا اور کبھی ریحانہ خانم کی جانب۔ آنٹی اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ برتن دھونے میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھی۔ میں اچانک کچن میں آیا، اس سے گرم دودھ کا کہا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے ہاتھ میں موجود برتن زمین پر گرا، پیچھے مڑی اور بازو شیلف پر رکھے ہوئے برتنوں کو لگ گیا۔ شہریار کو معلوم تھا کہ ریحانہ خانم اس بیچاری کو ضرور ڈانٹے گی، اس لیے آدھا جھوٹ اور آدھا سچ ملا کر انہیں بتا دیا۔ یہ بیچاری تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پر روتی رہتی ہے، میں نے اسے کیا ڈانٹنا ہے؟ ریحانہ خانم نے اس کے پاس جا کر ہلکا سا کندھا تھپتھپایا جیسے اسے حوصلہ دینا چاہ رہی تھی۔ دھیان سے کام کیا کرو، کہہ کر واپس لاؤنج میں چلی گئی۔ شہریار نے بھی واپس چلے جانا مناسب سمجھا کیونکہ اگر وہ وہاں پر رکتا تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کے جاتے ہی ہبا زمین پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ زندگی عجیب ڈگر پر چل رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی مستقل سہارا نہ تھا رہنے کے لیے جو اس کا اپنا ہوتا۔
چہرے پر سیاہ رنگ کا ماسک لگائے فیکٹری میں بنے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 20 کی تعداد میں آدمی کمرے میں داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں گنز تھی۔ سامنے بیٹھے اس شخص کی سانس سینے میں اٹک کے جسم لرزنا شروع ہو گیا۔ مرزا کہاں ہے؟ آنکھوں میں شفقت اور جنون لیے سرد اور سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے 2 سے 3 لفظ ادا کیا جب اس کی دردناک چیخیں کمرے میں گونجی کیونکہ اس شخص نے اس کے تھائس پر چاقو کو مار کر گوشت کا کچھ حصہ نکال لیا اور پرسکون انداز میں آنکھیں بند کی جیسے اسے اس آدمی کی چیخ و پکار سکون دے رہی تھی۔ مرزا کہاں پر ہے؟ وہ شخص اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں تھا لیکن وہ کسی بھی طرح مرزا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا جس نے اس سے دشمنی مول لے کر اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ مجھے نہیں۔ اس سے قبل وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ مکمل کرتا اس شفاف انسان نے چاقو اس کی گردن میں اتار دیا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ اس کے اندرونی حصے نکال کر جن لوگوں کو دل یا گردے وغیرہ کی ضرورت ہے انہیں دے دو، اور پھر بے چینی سے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ یہ جو کردار میں نے دیے ہیں ایپیسوڈ کے اسٹارٹ اور آخر پر یہ دونوں الگ ہیں، تو پھر کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہاں تو کافی لوگ کہہ رہے تھے ترسم کو منع کر دو۔ تو پیارے ریڈرز، ترسم کی عمر سٹوری کے مطابق بڑھے گی اور کہانی میں صرف ترسم اور درخام کے علاوہ اور بھی کردار ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں تقریباً ان کے سین ہوتے ہیں اور کہانی میں مجھے دوسرے کرداروں کے بارے میں بھی لکھنا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ کل لانگ ایپی دوں گی۔